اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام خواتین و حضرات کا، میڈیا کے دوستوں کا تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ اس وقت شہر میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور گرمی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور جہاں پر شیڈول والی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے وہاں بھی گھنٹوں گھنٹوں لائٹ جا رہی ہے، اور ساتھ میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ میسیجز دے دیتے ہیں کہ صبح سے لے کر 9 بجے سے 5 بجے تک مینٹیننس شٹ ڈاؤن ہوگا۔ تو یہ وہ پرانا طریقہ ہے جو بجلی فراہم نہ کی جائے اور لوگوں کو تنگ کیا جائے۔ یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ 18 سال گزر گئے ہیں کہ الیکٹرک کی نجکاری کو، اور یہ جو پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی اس کا بنیادی سبب یہ تھا، لوگوں سے کہا گیا تھا کہ کیونکہ KESC صحیح سے کام نہیں کرتا، تو جیسے ہی یہ پرائیویٹ کمپنی آئے گی تو 3-4 سال میں لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو جائے گی، جنریشن بھی بڑھ جائے گی، انویسٹمنٹ بھی بہت ہوگی، اور ایک بہترین طریقے سے سارا کام چلے گا۔ لیکن 3 سال تو کیا، 10 سال بھی نہیں، 18 سال گزر گئے، اور آج بھی شہر میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور شیڈول لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے۔ اور دوسری طرف جن علاقوں میں واجبات وصول نہیں کرتا کہ الیکٹرک پورے، بجلی اگر چوری ہوتی ہے اور ظاہر اس کی رسپانسبلٹی بھی انہی کی ہے، تو وہ اس کا بوجھ اس پوری آبادی پہ ڈال دیتے ہیں، اور پوری آبادی کا کہیں کہیں تو ٹرانسفارمر ہی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ پھر لوگ نکلتے ہیں، سڑکوں پہ آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، جلاؤ گھیراؤ ہوتا ہے، مرتا کیا نہ کرتا، اور اس کے بعد پھر جا کر بجلی کہیں بحال کی جاتی ہے۔ حالانکہ نیپرا قوانین میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کسی علاقے میں کوئی نادہندہ ہے تو آپ پورے علاقے کی بجلی بند نہیں کر سکتے۔ کورٹس میں بھی کئی مرتبہ اس طرح سے ہوا کہ جب یہ پروسیڈنگ ہوئی تو ان کو تنبیہ کی گئی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ نیپرا اپنے قوانین میں تو یہ بات لکھتا ہے، اور جب کوئی ہیئرنگ ہوتی ہے اس میں یہ بات کہتے ہیں، اپنی رپورٹس میں یہ بات لکھ دیتے ہیں، اپنے فیصلوں میں یہ بات لکھ دیتے ہیں، لیکن ان فیصلوں کا تعاقب نہیں کرتے، فالو اپ نہیں کرتے۔ اور اگر کہ الیکٹرک کسی بھی چیز کو لے کر کورٹ میں چلی جاتی ہے تو نیپرا اس کا فالو اپ ہی نہیں کرتا، اور اس کے نتیجے میں چیزیں اسٹے میں پڑی رہتی ہیں۔ مثلا اس وقت کے الیکٹرک کی یہ جو انتظامیہ ہے، یہ اس کے ذمے جو واجب الادا رقوم ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ یعنی اگر شہر میں کوئی آدمی 1 مہینے بجلی کا بل نہ دے تو اس کی بجلی کٹ جاتی ہے، لیکن کے الیکٹرک 2018 سے اس نے NTDC جو نیشنل گرڈ ہے ہمارا، اس سے جو یہ بجلی ہم لیتے ہیں یہاں سپلائی کی جاتی ہے، اس کی ادائیگی نہیں کی، 2018 سے ادائیگی نہیں کی، اور 5 سال گزرنے کے باوجود ان کا لائسنس کینسل نہیں ہوتا۔ شہریوں کے گھروں اور دکانوں کی بجلی 1 مہینے میں کٹ جاتی ہے، لیکن کے الیکٹرک کے لیے ساری مراحت ہیں، اور وہ بغیر معاہدے کے، یعنی ہم سے پیسے چارج کر رہے ہیں، سستی بجلی وہاں سے لے کر مہنگی بجلی کا ٹیرف ہمیں ملتا ہے، ہم سے پیسے چارج کر رہے ہیں لیکن ادائیگی نہیں کر رہے، اور پھر ان کا حساب کتاب سبسڈیز کے ذریعے سے بیلنس کر دیا جاتا ہے۔ اس مرتبہ تاریخی 170 ارب روپے کا تاریخی سبسڈی دی گئی ہے کہ الیکٹرک کو۔ اس کا کراچی کے عوام کو کیا فائدہ؟ یعنی یہ مہنگی بجلی بنائیں، خراب پلانٹ چلائیں، اور زیادہ فیول خرچ کریں، پاکستان کی معیشت پہ بوجھ بھی پڑے، زیادہ فیول آئے گا، زیادہ امپورٹ ہوگی، زیادہ ہمارا ڈیفیسٹ بڑھے گا، تو یہ فیول بھی زیادہ خرچ کریں، ایفیشنسی بھی ان کے پلانٹس کی نہ ہو، چونکہ انہوں نے انویسٹمنٹ نہیں کی، جھوٹ بولا ہے، دھوکہ دیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ادائیگیاں بھی نہ کریں تو ان کو سبسڈی ملے گی۔ یہ سبسڈی تو قومی خزانے سے ملتی ہے، ادھر سے لیں یا ادھر سے لیں، اور ظاہر ہے قومی خزانے کی ایک بڑی رقم کراچی ادا کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک گروپ کو، ایک کمپنی کو، کیونکہ یہ پرائیویٹائزڈ ہے، اس کے شیئر زیادہ تر ان کے پاس ہیں، اس کو نوازنے کے لیے تو آپ پوری طرح سے قومی خزانے پر بوجھ ڈالتے ہیں اور کوئی چوں بھی نہیں کرتے۔
نہ کہ الیکٹرک ان کو کچھ کہہ رہا ہے، وہ جو IMF ہے وہ بھی ان کو کچھ نہیں کہہ رہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ. اس لیے کہ لگتا یہ ہے کہ ہر طرف ہی ایک کک بیکس کا ایک نظام ہے اور سب اس میں جو ہے وہ فیضیاب ہو رہے ہیں. اب یہ تقریباً ہو گئے ہیں 47 ارب روپے جو کراچی کے شہریوں کے پیسے ہیں. کلو بیک، وہ کلو بیک کی رقم میں کراچی کے شہریوں کو یہ بل میں واپس ملنے چاہیے، لیکن یہ پیسے کہ الیکٹرک واپس نہیں کر رہی. نہ نیپرا کچھ کہہ رہا ہے نہ کورٹس کچھ کہتی ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ ایسے یہ جو سوئی ساؤدرن گیس ہے، اس سوئی ساؤدرن گیس کے یہ نادہندہ چلے آ رہے ہیں کتنے عرصے سے، اور یہ رقم اب بن گئی ہے 87 ارب روپے تقریباً. 87 ارب روپے یہ پاکستان کے ہی ایک ادارے کے نادہندہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بغیر ایگریمنٹ کے ان کو گیس کی سپلائی ہو رہی ہے. 662 ارب روپے ہیں جو NTDC کے ان کو ادا کرنے ہیں. وہاں سے ان کو مل رہی ہے بجلی، ادائیگیاں کر نہیں رہے، اور یہ سارا کا سارا بوجھ کراچی کے عوام پہ ڈل رہا ہے. تو یہ ایسے کون لوگ ہیں؟ اس وقت ان کی لائسنس کا ایشو چل رہا ہے. جولائی میں ان کا لائسنس ایکسپائر ہو رہا ہے ڈسٹریبیوشن کا. ایسے موقع پر جب ان کی پرفارمنس بھی اتنی خراب ہے تو پورے شہر کی یہ آواز ہے کہ ان کا لائسنس کینسل کرو اور ملٹیپل کمپنیوں کے کو انوائٹ کرو تاکہ کمپٹیشن ہو، تاکہ اس کا فائدہ عوام کو ہو. جس طرح موبائل کمپنیوں میں کمپٹیشن ہے تو فائدہ ملتا ہے ہمیں ریٹس میں، اسی طرح سے دنیا بھر کی یہ پریکٹس ہے. یہ اتنے بڑے بڑے جغادری اسحاق ڈار جیسے لوگ جو اپنے آپ کو معیشت کا پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، وہ تو جو حال ہوا ہے وہ ہوا ہے، اور چاہے ان کے ہوں یا کسی بھی حکومت کے ہوں، سب کا یہی حال ہے کہ وہ کے الیکٹرک کے آگے جھک جاتے ہیں اور اس کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں ہوتی اور ان کا لائسنس بھی کینسل نہیں ہوتا. اب اگر ان کا لائسنس کینسل نہیں ہو رہا تو اس کی ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار نون لیگ ہے، اس کی ذمہ دار PPP ہے، اور اس کی ذمہ دار MQM ہے. یہ تینوں وفاقی حکومت میں، اور صوبائی حکومت بھی PPP کی ہے، اور ظاہر ہے کہ MQM کا ارینجمنٹ بھی ہے ان کے ساتھ. تو اگر لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہو رہی، لائسنس ان کا کینسل نہیں ہو رہا، انویسٹمنٹ یہ کمپنی نہیں کر رہی، کراچی کے لوگوں پر اوور بلنگ کرتے ہیں، سب سے مہنگی بجلی یہ ادارہ بنا رہا ہے، جنریشن کا ان کا حال یہ ہے کہ جتنے یونٹ 2005 میں جنریٹ کر رہے تھے 9-10% کم ہی جنریٹ کر رہے ہیں اس وقت. 2005 سے آج 2023 ہو گیا، دنیا بدل گئی. 18 سال میں بجائے اس کے کہ بجلی زیادہ بنانا شروع کرتے ہیں، تقریباً 10% کم بنا رہے ہیں 5 کے مقابلے میں، جبکہ انہیں اس وقت 2005 میں طے ہوا تھا کہ تقریباً $370 بلین کی انویسٹمنٹ کرنی تھی ان کو، جو انہوں نے نہیں کی تھی، 3 سال میں کرنی تھی. تو آپ یہ بتائیں انویسٹمنٹ یہ کریں نہیں، جتنا لاس ہو وہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے ان کو ادا کیا جائے، سبسڈیز کے نام پر ان کو پیسے دیے جائیں، بغیر معاہدے کے ان کو جو ہے لائسنس بھی مل رہا ہے اور کام کرنے کا موقع بھی مل رہا ہے. تو اتنا جو کرپشن کا یہ پورا دھندا ہے، اس دھندے کے پیچھے کون ہے اور کون سی ایسی طاقت ہے جو پاکستان کی اس تباہ حال معیشت کے زمانے میں کہ الیکٹرک مافیا کی سرپرست ہے؟ کون لوگ ہیں یہ کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا، پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے، تباہ ہو جائے؟ بہت تقریریں سننے کو مل رہی ہیں ہمیں، میثاق معیشت ہماری پرائرٹی. اور بھائی آپ کی کیسی پرائرٹی ہے بھائی؟ تباہ کر کے رکھ دیا اور آپ مافیاز کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو براہ راست نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MQM وفاق میں موجود ہیں. ان کا لائسنس اگر رینیو ہوگا تو ان تینوں پارٹیوں کی بنیادی ذمہ داری، اور JUI، یہ چاروں پارٹیوں کی بنیادی ذمہ داری ہے. مافیاز کی سرپرستی اگر یہ کریں گے تو بے نقاب بھی ہوں گے سارے کے سارے. تو اس لیے لوڈ شیڈنگ کا یہ پورا عمل ختم کیا جائے. کیوں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ اس پورے عرصے میں آپ نے پیسے ہی نہیں لگائے، صرف کھائیں. ہیومیڈیٹی بڑھتی ہے، یہ ان کا سسٹم ٹرپ کرنا شروع کر دیتے ہیں جگہ جگہ فیڈر. ٹیمپریچر بڑھتا ہے، سسٹم خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. بارش اگر آ جائے تو چند بوندیں پڑتے ہی سسٹم خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ وہی بات ہے کہ یہ
گرمیوں کے زمانے میں اس بات کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو فوری طور پر پیسوں کی بھی بچت ہو، لوگ رلتے رہیں، لیکن یہ مہنگے دور کے اندر اپنے پلانٹ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس پوری مافیا کا مقابلہ کراچی کے عوام کو ہی کرنا ہوگا۔ صرف جماعت اسلامی کے الیکٹرک مافیا کے خلاف بولتی ہے، باقی اگر 4 بیان دیتے بھی ہیں تو 8 کے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، تو پھر گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور آپ یہ سمجھ لیں کراچی کے عوام کہ جب بھی ان پارٹیوں میں سے جو اس کے سہولت کار رہے 18 سال میں، جب بھی اگر یہ بیان دیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ دنوں میں مزید مراحت حاصل کر کے خاموش ہو جائیں گے، اور یہی پریکٹس چلی آ رہی ہے۔ تو ہمارا یہ واضح مطالبہ ہے، ہمارا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں تھا، بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ اس کیس کو طویل عرصے تک نہیں سنا گیا، اور اب جب سنا گیا تو انہوں نے یہ بات ہمارے فاضل وکیل رشید رضوی صاحب سے، چیف جسٹس صاحب نے کہی کہ چونکہ 8 سال بعد اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے، لہٰذا اب چیزیں بدل گئی ہیں اور آپ فریش جو ہے وہ پٹیشن فائل کریں، ہائی کورٹ میں جائیں یا کمپیٹنٹ کورٹ میں جائیں۔ اب ہم وہاں جائیں گے، آلریڈی ہمارے سندھ ہائی کورٹ میں کئی کیس موجود ہیں کہ الیکٹرک کے حوالے سے، لیکن مجھے افسوس ہے اس پورے طرز عمل پر عدالتوں کے بھی، کہ آپ 8 سال بعد ہیئرنگ کر کیوں رہے تھے؟ کراچی کے 3.5 کروڑ انسانوں کا معاملہ ہے، ایک مافیا ہم پر مسلط ہے اور ایک جینوئن کیس ہمارا موجود ہے، تو یہ 8 سال بعد ہیئرنگ کیوں ہوئی؟ کراچی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اگر ہیئرنگ ہوئی تھی تو اس کا راستہ ملنا چاہیے تھا۔ بہرحال کورٹ کا فیصلہ ہے، ہم اس کے مطابق اثر نو عدالتی کارروائی کریں گے۔ پانی کا بحران بھی اس وقت بہت شدید ہے، اور پانی کی رٹ تو حکومت لگا رہی ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن چاہے بلاول صاحب ہوں یا مرتضی وہاب صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں، سوال انہی سے بنتا ہے کہ 15 سال آپ کی حکومت ہے لگاتار، اور اس میں سے 7 سال ایسے ہیں جو تقریباً آپ نے 6.5 سال آپ نے وفاقی حکومت میں بھی گزارے ہیں، اور آپ کی جو اتحادی پارٹی ہے MQM وہ بھی ہمیشہ حکومت میں رہتی ہے۔ تو ان 15 سال میں، اور اس سے پہلے کے بھی 3 سال لگا لیجئے، کیونکہ 2005 میں K3 منصوبہ مکمل ہوا تھا، تو ان 18 سال میں ان پارٹیوں نے کراچی میں پانی کے لیے ایک بوند کا بھی اضافہ نہیں کیا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ان کا پیچھا کرے گی، اور اس کے لیے کوئی قدم بھی نہیں اٹھایا۔ پہلا قدم K4 کی تکمیل کا یہ ہے کہ اس کو پانی کی سینکشن تو کی جائے پیچھے سے۔ تو یہ زرداری صاحب اس کا اعلان کریں نا، میثاق معیشت اس کا تو اعلان کریں، وفاق میں موجود ہیں، پروجیکٹ بلاول چلا رہے ہیں، وہ بتائیں نا کہ کراچی کے کوٹے میں جو 1991 کا جو ٹریٹی ہے، معاہدہ ہے، یہ ساری پارٹیاں اب اکٹھی ہیں، کوئی اختلاف بھی نہیں کرے گا، تو یہ کہیں کہ ہم 1% اضافہ کر رہے ہیں ریور انڈس میں، تاکہ 1200 کیوسک پانی ملے کراچی کو، تو اسی سے تو K4 اس کی آگمنٹیشن ہوگی، وہ چلے گا۔ اگر وہ پانی نہیں آئے گا تو K4 کیسے چلے گا؟ اور دوسرا یہ بھی تو بتائیں زرداری صاحب اور بلاول صاحب کہ کراچی کو آن کرتے ہیں، ہم کراچی کو آن کر رہے ہیں، آپ یہ 650 ملین گیلن کا یہ پروجیکٹ تھا، 18 سال بعد آپ نے اس کو 260 ملین گیلن کر دیا ہے۔ اب آپ وفاق کی بات کر رہے ہیں، تو آپ بھی تو وفاق ہیں۔ اگر وفاق نے اس میں پراپر پیسے نہیں رکھے ہوئے تو کون رسپانسبل ہے؟ اور ہمیشہ جھوٹ بولا جاتا ہے کراچی کے ساتھ، تو یہ K4 کیسے بنے گا؟ پھر بن جائے گا تو آگے کیسے چلے گا؟ KB فیڈر سے K4 تک کے لیے جو ہے وہ اگر آپ کام نہیں کریں گے تو کیسے چلے گا؟ اس میں بجٹ میں کتنا پیسہ ہے؟ یہ وہ سب چیزیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کراچی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، اور جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس میں بھی کرپشن کا دھندا چلتا ہے۔ یہ 15 جون کو میئر کا انتخاب ہوا ہے، اور میئر کے انتخاب سے ایک دن پہلے بجٹ پاس کرا لیا گیا ہے ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے سے۔ یہ سندھ حکومت رسپانسبل ہے، یہ جمہوریت ہے آپ کی۔ 15 تاریخ کو آپ میئر کا انتخاب کر رہے ہیں، اور آپ نے تو کارروائی پوری کر ہی لی تھی، آپ نے تو جمہوریت میں شب خون مار ہی دیا تھا، آپ نے تو قتل کر ہی دیا تھا مینڈیٹ کو، اور آپ نے تو اپنی پسند کا میئر مسلط کر ہی دینا تھا۔ تو اپنی پسند کا جو میئر مسلط کیا ہے اس کو بھی اختیار آپ نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ بجٹ پاس کرے، اور آپ نے ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے 14 جون کو بجٹ پاس کرا دیا بلدیہ کا۔ تو یہ کتنی بڑی جمہوریت دشمنی ہے اور کراچی دشمنی ہے۔ براہ راست پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا انٹینشن کیا، تو اقدام نظر آ رہا ہے جو کراچی دشمن اور جمہوریت دشمن
اور آپ رتی برابر بھی بلدیاتی اداروں کو اختیار نہیں دینا چاہتے، چاہے آپ ہی قبضہ کر کے اپنا میئر بنا رہے ہو. یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے، اس کو میں وڈیرا مائنڈ سیٹ کہتا ہوں. یہ وڈیرا مائنڈ سیٹ ہے کہ طاقت ساری کی ساری ہمارے ہاتھ میں ہوگی، سب ہمارے غلام ہوں گے، چاہے ہماری پارٹی کے لوگ ہی کیوں نہ ہو. کریں نا مرتضی وہاب اس کی وضاحت، کراچی کے نمائندے کے طور پر بتائیں نا ذرا، جو اپنے آپ کو اتنا بڑا نمائندہ قرار دے رہے ہیں مسلط ہونے کے بعد، کہ یہ 14 تاریخ کا بجٹ کی کیا حیثیت ہے. ہم اس کو کلیم کریں گے، اس کو کونسل میں بجٹ کو آنا چاہیے اور کونسل سے پاس ہونا چاہیے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ آپ ایک دن پہلے اس طرح سے منظوری دے کر اپنی مرضی کا بجٹ بنا دیں، نہ کسی کے عوام کے سامنے آئے، نہ نمائندوں کے سامنے آئے. اسی طرح اس وقت جلد بازی تو انہوں نے بہت کی، پہلے الیکشن ہی نہیں کرا رہے تھے، پھر ضمنی انتخاب نہیں کرا رہے تھے، اور پھر جب الیکشن کمیشن سے حساب سیدھا ہو گیا اور اپنے گنتیاں پوری کر لی، قبضہ کا پورا نظام بنا لیا، تو جلدی کر کے میئر کا الیکشن کروا دیا. اور صورتحال یہ ہے کہ اس وقت یہ پورا ٹرانزیٹری پیریڈ انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ ٹرانزیکشن ہوگی اور لوگوں کو اختیار نہیں مل رہا. اب ٹاؤن کے چیئرمین وائس چیئرمین حلف اٹھا چکے ہیں، لیکن ان کو اختیارات منتقل نہیں ہوئے، سائننگ اتھارٹی ان کی نہیں ہے. عید قربہ بالکل سامنے آ گئی ہے. اب کسی جگہ پر اپنی پسند کے علاقوں میں اپنے جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور وزیر بلدیات کے تحت گاڑیاں زیادہ فراہم کی جا رہی ہیں، اور جو جماعت اسلامی والے ٹاؤنز ہیں، مجھے اب اطلاعات ملنا شروع ہوئی ہیں کہ وہاں ڈنڈی مار رہے ہیں. یہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ گڑبڑ کی گئی تو جماعت اسلامی اس پہ خاموش نہیں رہے گی، عوام کے ساتھ نکلیں گے ہم، یا عوام کے مینڈیٹ کی توہین نہیں ہونے دیں گے ہم اس طرح سے. تو یہ فوری طور پر اختیارات منتقل کیے جائیں ٹاؤن کے چیئرمین وائس چیئرمین کو، چاہے کسی بھی پارٹی کے ہوں، تاکہ کام تو آگے بڑھ سکے. اب پورا ملبہ گرائیں گے یہ منتخب نمائندوں پر اور سسٹم چلائیں گے خود. دوسری بات یہ ہے کہ یونیفائڈ گریڈ سسٹم کے ذریعے سے جو تقرریاں کی جا رہی ہیں ٹاؤنز میں، وہ بالکل غلط ہے، زیادتی ہے کراچی کے ساتھ. اور وہ ملازمین جو آلریڈی کے ایم سی کے نظام میں، ڈی ایم سیز کے نظام میں اور اب ٹاؤنز کے نظام میں، وہ اب کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ نہیں ہو سکتے. تو کراچی کا ڈومیسائل رکھنا اور کراچی کے سسٹم کے ذریعے سے آگے بڑھنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے پیپلز پارٹی کے نزدیک کہ اس کا کوئی سرکاری ملازم کسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ نہیں بن سکتا، اور وہ انہی کے سسٹم کے تحت آئے گا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں، پھر ان سے بات کرو تو یہ بلبلاتے ہیں. یہ ہے وڈیرا مائنڈ سیٹ کہ کسی کو اختیار ہی مت دو، پورے شہر کو ہڑپ کر جاؤ، لیکن کسی کو آگے نہیں بڑھنے دو گے اس شہر میں، کسی کو ترقی نہیں کرنے دو گے، کسی کے ہاتھ میں کمان نہیں دو گے، تم وڈیرا شاہی سسٹم کو مسلط کر کے رکھو گے. تو یہ اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ ہم اس کے لیے عدالت جائیں گے. عید قربہ کے بعد، عید الاضحیٰ کے بعد انشاءاللہ جماعت اسلامی اس پوری دھاندلی، قبضے اور جو میئر کے انتخاب میں انسانوں کو لاپتہ کر کے یہ سب کام کیا گیا، اس پر بڑی تحریک چلائی گی اور ایکسپوز کریں گے ہم ہر چیز کو. اور انشاءاللہ کراچی میں بہت بڑا ہم مارچ بھی کریں گے اور ماس موبلائزیشن بھی کریں گے. ہم کراچی کے اس مینڈیٹ پہ ڈاکہ قبول نہیں کر سکتے. ابھی اسلام آباد میں بہت بڑا احتجاج ہوا، الحمدللہ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. اور اس وقت کراچی کے جو میئر کا معاملہ ہے پورے پاکستان میں سب سے بڑا موضوع ہے، اور اکراس دی بورڈ پورے پاکستان کے اوورسیز پاکستانیوں میں بھی، بلکہ ایمبیسیز میں بھی یہ موضوع ڈسکس ہو رہا ہے کہ 192 کیسے ہار جاتا ہے اور 173 کیسے جیت جاتا ہے، 3 لاکھ کیسے زیادہ ہو جاتے ہیں اور 9 لاکھ کیسے کم ہو جاتے ہیں. سب حیران ہیں. میرا خیال ہے امریکہ اور برطانیہ نے تو اس پر ایک ڈیسک بنا دی ہوگی اپنی ایمبیسیز میں، یا اپنی حکومتوں سے کہا ہوگا کہ اس اسپیشل کیس کو ذرا سا دیکھا جائے، تاکہ ہم بھی اپنی جمہوریتوں میں اس بات کی گنجائش پیدا کریں کہ کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہوگی ان کو بھی، کہ جو اقلیت میں وہ پاس نہیں کروا پاتے ہوں گے تو وہ پیپلز پارٹی اور بلاول سے پوری طرح سے سبق حاصل کریں گے کہ کیسے آپ 173 کو زیادہ اور 192 کو کم کر سکتے ہیں، اور کیسے آپ 3 لاکھ کو زیادہ اور 9 لاکھ کو کم کر سکتے ہیں. تو بلاول کے ہو سکتا ہے اپوائنٹمنٹ کر لے پوری یورپی یونین یہ میتھمیٹکس سکھانے کے لیے، اور وہ وزیر خارجہ تو جیسے بھی ہیں
اس کے اثرات تو ہمیں پتہ چل گئے، جو انڈیا اور امریکہ کا اعلامیہ جاری ہوا کہ ان کی جو آنیاں جانیاں تھیں اس نے کیا دیا ہمیں. لیکن اچھے ریاضی دان ضرور بن سکتے ہیں یہ، جس میں میتھمیٹکس کے نئے فارمولے یہ پوری یورپی یونین اور امریکہ کو اور آسٹریلیا کو اور تمام ترقی پذیر ممالک یا ترقی یافتہ ممالک کو سکھائیں گے اور جمہوریت کا لیکچر دیں گے کہ جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سن 70 میں مینڈیٹ قبول نہیں کرو، ملک توڑ دو. جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 73 میں بلوچستان کا مینڈیٹ قبول نہیں کرو. اس وقت بھی بزنجو صاحب نے بیان دیا تھا کہ بلوچستان میں 9 زیادہ ہوتے ہیں، 12 کم ہوتے ہیں. تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے اور اپنی سرشت پیپلز پارٹی بار بار دکھلا رہی ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم مینڈیٹ قبول کرنے والے لوگ نہیں. ہر ماشاء اللہ کا خیر مقدم کرتے ہیں. اسکندر مرزا سے لے کر، اسکندر مرزا کے لیے تو بھٹو صاحب نے یہ تک لکھ دیا تھا کہ آپ کی جو تاریخ لکھی جائے گی اس میں آپ کا نام محمد علی جناح سے اوپر لکھا جائے گا. تاریخی موجود ہیں جنہوں نے جمہوریت پہ شبخون مارا تھا، اسکندر مرزا نے. پھر ایوب خان نے ان کو ٹوپل کیا تو ایوب خان ڈیڈی بن گئے، فاطمہ جناح کو ہروا دیا. پھر 70 کا انتخاب ہوا تو 70 کے انتخاب میں مشرقی پاکستان کے مینڈیٹ کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ جو ڈھاکا جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے. ملک توڑ دیا، مینڈیٹ قبول نہیں کیا. بلوچستان میں یہی کیا. 77 میں الیکشن ہوا، زبردست دھاندلی کی تحریک چلی اور بالآخر ماشاء اللہ لگ گیا. پھر اس کے بعد حرکتیں نہیں تبدیل ہوئیں. ہر انتخاب میں سینٹ میں خرید و فروخت کرتے ہیں. ابھی تازہ کارروائی انہوں نے چند سال پہلے کی بلوچستان میں اور کے پی میں، جہاں 8 ممبرز پر انہوں نے 2 سینیٹر بنا لیے، 28 کی ضرورت تھی. تو یہ سکھائیں گے بلاول، لیکچر دیں گے اب کہ یہ کیسے ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ جو ایکسپرٹیز ہیں جو انہوں نے ظاہر اپنے والد محترم سے حاصل کی ہیں، وہ اب سب کو جو ہے وہ بتائیں گے کس طرح سے ہوتا ہے یہ. اور یہ ان کا تقریباً طریقہ کار ہے. اس وقت کراچی میں بھی ہے اسی طرح. جمہوریت پہ شبخون مارا ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کامیاب سیاستدان ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہی لوگ ہیں جو ایسی ہی سیاست پسند کرتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے، ایسی دانشوروں کی وجہ سے جو اس کو کامیاب سیاست کہتے ہیں، پاکستان کا یہ حال ہوا ہے. اگر یہ سارے اہل دانش جس طرح صحافیوں نے ایکسپوز کیا، اینکرز نے ایکسپوز کیا، ان کے اس پورے عمل کو جو کراچی میں کیا گیا، اگر اس طرح سب اٹھ کر کھڑے ہو جائیں تو پھر یہ جو کامیاب سیاستدان ہیں ان کی کامیاب سیاست تباہ ہوگی اور پاکستان کامیاب ہو جائے گا. ان کی کامیاب سیاست پاکستان کو ناکام کر رہی ہے، پاکستان کی معیشت کو ناکام کر رہی ہے. ایک وزیر کے گھر سے 2-2 ارب روپے ایک ٹینک سے نکلتے ہیں اور وہ وزیر ایسے ہیں کہ وہ اگر آ جائیں تو سارا میڈیا ایک طرف ہو جاتا ہے، ان وزیر کی پریس کانفرنس چلے گی. انسٹرکشن ہے یہ، کیونکہ انہوں نے ایک ٹینک سے 2 ارب روپے نکلے، کوئی مذاق بات ہے. باقی ٹینک تو ابھی ہم نے دیکھے ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ جو کرپشن کا دھندا ہے اس پر ہم نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو فنکشنل کر رہے ہیں. ہم بتائیں گے کہ کراچی کے وسائل کس طرح سے لوٹے جا رہے ہیں اور اس پوری تمام عمل کو ہم بے نقاب کریں گے اور پوری تحریک لے کر آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ. وہ ویزا کنفرم ہو جائے. جناب علی سوری سر، میں اپنی غلطی مان لیتا ہوں. پنجاب میں آج بارش کا جو رات کو 17 ہوا ہے 150 سے 160 170 ملی میٹر کا. اگر کل کراچی میں مانسون شروع ہو جاتا ہے یہاں جو پورا شہر سودا ہوا تو یہاں کیا کر یہ الیکٹرک تو پہلے بجلی دیتی نہیں ہے تو جانی نقصان ہوگا اس کا ذمہ دار کون؟ دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہم تو دعائیں مانگتے ہیں اتنا سخت موسم ہے اللہ تعالیٰ بارش برسائے، لیکن ہمارے ہاں یہ رحمت کی بارش ان ظالموں کی وجہ سے زحمت بن جاتی ہے. اور ابھی پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا مرتضیٰ وہاب صاحب ایڈمنسٹریٹر تھے، 2 کام ہوئے تھے، کروڑوں روپے کا بجٹ پاس ہوا تھا، 1 ارب روپے کے قریب پیسے تھے، یہ مجھے یاد پڑ رہا ہے، جو نالوں کی صفائی کے تھے، جس کا بھی تذکرہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے نالے صاف کیے تھے. ابھی آپ چلے جائیں اور دیکھ لیں نالوں کو، اور 6 مہینے پہلے بھی چلے جاتے، بلکہ بارش ہوئی تھی اس کے بعد کیا ہوا تھا، کیوں اوور فلو ہوا تھا، پورا شہر کیوں فلڈ آ گیا تھا اس لیے آ گیا تھا کہ نالوں میں سیوریج کا پانی یا کچرا ڈلا ہوا ہے. تو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بھی ان کے پاس، نالوں کی صفائی بھی نہیں کی، 2 نمبری کی، کرپشن کی، اور اس کے نتیجے میں سڑکیں مزید ٹوٹ گئیں. پھر سڑکیں ٹوٹ گئیں تو سڑکوں کی پیچ ورک کا کام شروع کیا، 14 ارب روپے تو انہوں نے اپنے منہ سے کہے.
ان 14 ارب روپے سے جو پیچ ورک ہوا، ابھی سڑکوں کی حالت آپ دیکھ لیں. تو ان کے لیے تو معمولی بات ہے، لاکھوں کروڑوں تو بات ہی نہیں، اب تو سینکڑوں کروڑ روپے کھا جاتے ہیں یہ لوگ، ڈکار بھی نہیں لیتے. تو اس وقت بھی جو نالوں کی صورتحال ہے، اب ٹاؤن کے لوگ، اب ظاہر ہے ہم لوگ تو الحمدللہ کام کرتے ہیں. ہم نے پہلے ماضی میں بھی جب ہمارے پاس یہ ٹاؤن کا نظام آیا تھا اور سٹی کا نظام آیا تھا تو ہم نے اپنے حصے کا کام کیا تھا، لیکن ابھی تک ہمیں سائننگ اس کی اتھارٹی نہیں ملی ہوئی ٹاؤن کے چیئرمین کو کہ ہم جا کر جو ہے وہ دیکھیں. دفتروں کا جھگڑا پڑا ہوا ہے، اندازہ لگائیے 2.5 سال بعد الیکشن ہوا اور 4 مہینے 5 مہینے اس میں لگ گئے. ان 5 مہینے میں دفتر تک نہیں دے سکے 25 ٹاؤنوں کو، اور اب جا کر کام شروع کر رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے نا ان کا ذہن یہ کس طرح کی مخلوق سے ہمارا واسطہ ہے. تو ظاہر ہے آپ کا سوال بالکل ویلڈ ہے کہ بہت بدترین صورتحال ہے اس وقت. فوری طور پر ٹاؤن کو تو چارج دیا جا رہا ہے کہ تاکہ کچھ نہ کچھ تو بہتر کر سکیں. ٹھیک. آپ آج کل آپ بار بار کرتے ہیں تو صاحب کا سیکٹر جو 70 کے الیکشن کے بعد ہم نے پورا کرنا جائے گا ٹانگیں توڑ دی جائیں. وہ ٹانگیں بچانے کے چکر میں ملک تو رابٹ اور ایک بھٹو سے ڈرتی رہی کہ انہوں نے کہہ دیا ٹانگیں توڑ دیں گے تو ملک. یہ سب کو معلوم ہے کہ مشرقی پاکستان کے 3 بڑے کریکٹر تھے. ہم کوئی مجیب کو اسپیئر نہیں کر رہے کہ اس نے بہت اچھا کام کیا ہے. یحییٰ خان، بھٹو صاحب اور مجیب صاحب، یہ 3 میجر کریکٹر تھے جس نے پاکستان توڑا تھا. اور سب جانتے ہیں کہ چونکہ بھٹو صاحب اسکندر مرزا سے لے کر ایوب خان اور ایوب خان سے لے کر یحییٰ خان سب کے ساتھ اس سارے مارشاء اللہوں کے وہ بینیفیشری تھے. اور پیپلز پارٹی تو پھر مشرف کے مارشاء اللہ کی بھی بینیفیشری بنی. صرف ضیاء کا دور ایسا تھا چونکہ ضیاء نے حکومت ختم کی تھی تو یہ اس کو اور پھر ظاہر بھٹو صاحب کو پھانسی بھی ہوئی تھی. اس پر ظاہر ایک کنٹروورسی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو بھی ہوتی ہے کہ یہ عمل نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن پورا آپ ٹریک ریکارڈ پیپلز پارٹی کا دیکھیں، یہ جمہوریت کی اتنی بڑی چیمپئن بنتی ہے. 4 مارشاء اللہوں میں سے 3 مارشاء اللہوں کی براہ راست بینیفیشری ہے. یہ جمہوریت کے چیمپئن ہے اور ہر جمہوری عمل پر شب خون مارتے ہیں. تو بات تو بہت واضح ہے. حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ موجود ہے، وہ پڑھ لیں. جی نہیں، سب سامنے آئیں گی. دیکھیں پاکستان میں بہرحال ادارے تو موجود ہیں نا. ایک کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے، اس سے گزاریں، انوائٹ کریں لوگوں کو. تو بات یہ ہے کہ جو ان کی جو مونوپلی ہے، ایکسکلوزیوٹی ہے کہ بھائی انہی کو مل سکتا ہے، اس کے لیے تو ہم نے ظاہر ہے بڑی لڑائی لڑی ہے. اور سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ ان کی ایکسکلوزیوٹی ختم کی جائے اور اس کو اب ختم کیا گیا ہے. لیکن کوئی سامنے لائیں گے تو لوگ آئیں گے نا. یہ ان کا ہی لائسنس آگے بڑھا دیں گے، رینیو کر دیں گے تو کون سامنے آئے گا؟ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں. نہیں کریں گے، بہت لوگ آ سکتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ پورا عمل ہی ایسا بنا ہوا ہے نا جس میں لوگ پھر یہ دیکھتے ہیں نا کہ ہم سامنے آ کر کیسے کر سکتے ہیں. یہ پوری مافیاز کام کر رہی ہیں. سسٹم تو ٹھیک کریں نا. یہ ہمارے یہاں ایک انسانیت کی بات بار بار کی جاتی ہے. پچھلے دنوں مذاق میں مطلب آپ نے بھی آپ کے بارے میں کہا کہ آپ کراچی کے رہنے والے نہیں. اور کہاں رہتا ہوں بھائی؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کراچی کے نہیں ہیں. نہیں، میں کراچی میں ہی رہتا ہوں. اس میں کہاں اور پتا نہیں، مرتضیٰ بھائی کا مجھے نہیں پتا وہ کہاں رہتے ہیں. میں تو کراچی میں ہی رہتا ہوں. جی جی شکریہ جناب، جزاک اللہ.